آپ بھی بے غیرت ہیں اور جو آپ کو ہینڈلرز جو یہ کروا رہے ہیں وہ بھی بے غیرت ہیں. ذرا شرم نہیں آئی کہ ایک گھر کی پردہ دار خاتون کے اوپر آپ نے ایک وارنٹ نکال دیا اریسٹ کا, اور یہاں پولیس آ گئی اس کو پکڑنے کے لیے. شرم نہیں آئی؟ گھر میں آپ کی عورتیں نہیں ہیں؟ یا آپ اتنے بے شرم ہیں کہ آپ کی عورتوں سے یہ کچھ کرے گا تو آپ کو کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا, آپ اتنے بے غیرت ہیں. اور دوسرا میری بیوی, اب مجھے جو اس سے زیادہ اپنے سے زیادہ تکلیف ہے کہ میری بیوی کا نام بھی ٹرسٹی میں ہے. کیوں ہے؟ ٹرسٹی کیا ہوتا کہ پہلے کیونکہ قوم کو سمجھنا چاہیے, کیونکہ اتنا زیادہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. میں نے کبھی اس طرح کا کنٹرول ٹیلی ویژن نہیں دیکھا جو آج کل ٹوٹل کنٹرول کر کے پیچھے سے ان کو حکم آتا ہے نامعلوم افراد کا, دھمکیاں آتی ہیں, آرڈرز دیے جاتے ہیں کہ عمران خان کو نہیں دکھانا, فلانی چل, اس کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں کہنی, اس کے خلاف پروپیگنڈا کرنا. تو اتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے. لوگوں کو بتائیں کہ ٹرسٹ ہوتا کیا ہے. ٹرسٹ, جو ٹرسٹیز ہوتے ہیں نہ ان کو کوئی تنخواہ ملتی ہے, ان کو کوئی تنخواہ نہیں ملتی. صرف ٹرسٹی وہ ہوتا ہے جس کو جو دل سے کوئی خیراتی کام کرنا چاہتا ہے. اب بشرا بیگم, بلکہ مجھے سیرت نبی کو جو سمجھا ہوں میں تو بشرا بیگم کی وجہ سے سمجھتا ہوں, کیونکہ ان کی بہت زیادہ اس کے اوپر ان کی نالج ہے, تو ان کو میں نے ٹرسٹی رکھ دیا. اس کے اوپر بھی وارنٹ نکال دیا اریسٹ کا, میرے گھر پہ حملہ کر دیا پھر سے آ کے, یہاں ٹیئر گیسنگ شروع کر دی, ان کو کہا کہ پکڑ کے جیل میں ڈالنا ہے. میں نے ایسی کبھی بے غیرتی اس ملک میں نہیں دیکھی. وہ آدمی, یہ نیب کا چیئرمین, یہ جو جنرل ہے, اگر اس نے یہ آرڈر کیا اور کیا اسی نہیں ہوگا, اور اس کے ہینڈلرز نے پیچھے سے اس کو کہا ہوگا, کیونکہ میں آج تو وہ جو پہلا نیب کے چیئرمین آفتاب سلطان جنہوں نے ریزائن کیا, اس نے کہا میں غلط کام نہیں کرتا, میں آج اس کو سلام کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ میں نیب کے ذرا لوگوں سے ملا تھا. مجھے تو اندازہ نہیں تھا وہ اتنا پرنسپلڈ آدمی. یہ بے ضمیر آدمی, اس کو شرم نہیں آئی کہ وارنٹ نکال رہے ایک ٹرسٹ کے اوپر, ایک ٹرسٹی ہونے پہ. ایک تو یہ جاہل ہوگا کیونکہ اس سے کوئی بہتر کیس ہی ڈھونڈ لیتا, کیونکہ اور کیس کوئی مل نہیں رہا تھا. دوسرا شرم نہیں آئی کہ ایک گھر کی پردہ دار خاتون کے اوپر آپ نے ایک وارنٹ نکال دیا اریسٹ کا, اور یہاں پولیس آ گئی اس کو پکڑنے کے لیے. شرم نہیں آئی؟ گھر میں آپ کی عورتیں نہیں ہیں؟ یا آپ اتنے بے شرم ہیں کہ آپ کی عورتوں سے یہ کچھ کرے گا تو آپ کو کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا, آپ اتنے بے غیرت ہیں؟ آپ بھی بے غیرت ہیں اور جو آپ کو ہینڈلرز جو یہ کروا رہے ہیں وہ بھی بے غیرت ہیں, کیونکہ کوئی غیرت مند آدمی, آنریبل آدمی ایسی حرکت نہیں کر سکتا جو آپ نے کی ہے. بے ضمیر بھی ہیں, بے غیرت بھی ہیں, چھوٹی سی تنخواہ کے اوپر اپنا ضمیر بیچ رہے ہیں. آپ کی یہ اتنی سی اوقات اور قیمت ہے. تو اب میں آگے چلتا ہوں. لو جی, اس کے بعد مجھے نہیں پتا ہوا کیا, مجھے تو انہوں نے بند کر دیا. تو جب میں نکلا سپریم کورٹ میں تو مجھے ججز نے, میں تو سیدھا وہاں سے سپریم کورٹ گیا, انہوں نے مجھے پوچھا کہ جی یہاں تو بڑا انتشار ہوا ہے, توڑ پھوڑ ہوئی ہے. میں نے ان کو کہا کہ یہ ہم نے کبھی ایسی چیزیں نہیں کی. تو پہلے بھی چلے کم از کم گولیاں جب لگی تھی تب تو توڑ پھوڑ ہوتی نا, تب تو سب کو پتا تھا. میں نے تو نام لے لیا تھا کہ کون ذمہ دار ہے. میں نے تو اس ISI کے جنرل کا نام لے لیا تھا. تو تب کیوں نہیں انہوں نے اٹیک کیا؟ تب کیوں انہوں نے لوگوں کو گھروں میں یا جا کے کیوں نہیں حملہ کیا؟ تو جو اب سے میرے پاس معلومات آ رہی ہیں, میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ایک چھوٹی سی آپ ذرا ویڈیو دیکھ لیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ ہوا کیا ہے. کیونکہ مجھے ابھی تک, میں چاہتا ہوں اس کے اوپر پوری انویسٹیگیشن ہو اور انڈیپینڈنٹ ہو. میں چاہتا ہوں جو بھی سرکاری بلڈنگز جلائی گئی ہیں انویسٹیگیشن ہو کہ اس کے پیچھے کون تھا. میں چاہتا ہوں کہ جو بیچارے نوجوان, نہتے نوجوان جو ایک حقیقی آزادی کے لیے, اور جو ان کا حق ہے کہ پرامن احتجاج کرنا, جو ہمیشہ ہم نے کیا ہے, ان کو سیدھی گولیاں ماری گئی ہیں. اور جو پتہ نہیں کتنے 100 لوگ اس وقت پڑے ہوئے ہیں, گولیاں انہیں لگی ہوئی ہیں جو ہسپتالوں میں پڑے ہیں. میں اس سب کے اوپر انکوائری چاہتا ہوں, لیکن ان سے نہیں چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ آپ اپنے نیچے کوئی پینل بنائیں انڈیپینڈنٹ. جس طرح میں نے شروع میں کہا تھا کہ مجھے انصاف نہیں ملنے لگا کیونکہ مجھے پتا تھا جنہوں نے مجھے گولیاں ماری ہیں وہ اتنے طاقتور ہیں کہ وہ نہیں یہاں انویسٹیگیشن ہونے دیں گے, یہ آج بھی نہیں ہونے دیں گے. اس لیے انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کریں, کیونکہ اس میں بڑی جو مجھے چیزیں پتہ چلی, آپ کو بڑی بڑی چیزیں پتہ چلے گی اس قوم کو
کہ کون یہ چاہتا تھا کہ انتشار ہو اور کس نے فائدہ اٹھایا اس کا فائدہ اٹھا کے جو یہ بڑی دیر سے چاہ رہے تھے، ساری تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو انہوں نے جیل میں ڈال دیا۔ اب تک 3,500 ورکر ہمارے پکڑ کے جیل میں ڈال دیے، ابھی بھی پکڑ رہے ہیں ورکرز، اور صرف موقع کا فائدہ اٹھایا انہوں نے۔ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ باقی انہوں نے کیا کیا ہے۔ اس کی آڑ کے اندر کہ جی بہت بڑا تحریک انصاف کو دہشت گرد جماعت ہے، اس نے کیا کیا ظلم کیا ہے، اس کو اٹھا کے بہانہ بنا کے انہوں نے کریک ڈاؤن شروع کر دیا، وہ جو یہ پہلے سے ہی چاہتے تھے۔ پشاور میں 2 ایکس منسٹرز، ایک گورنر، وہ کہتے جی ہم نے یہ ایسے لوگ ہی نہیں دیکھے تھے، یہ اس ملک کے اندر کبھی ہوا پہلے؟ کتنا خطرناک ہے۔ آپ مجھے بتائیں، فرانس کے اندر آپ دیکھیں کہ وہاں پولیس کھڑی ہوتی ہے سامنے، پروٹیسٹرز کھڑے ہو کے پیٹرول بم مار رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر۔ کبھی کسی نے گولی چلائی ہے وہاں؟ کبھی کسی کے گھروں میں جا کے لوگوں کو اٹھایا، گرفتار کیا، وہ جب سامنے ہوتے ہیں؟ کبھی کوئی لائن کراس کرتا ہے وہاں، تب تو گرفتاری ہو جاتی ہے۔ گھروں میں چھاپے مارتے ہیں، آج سب کے گھروں میں چھاپے پڑ رہے ہیں، اور ساری لیڈرشپ اندر ڈال دی ہے جیل میں اس کے بہانے میں۔ اور پھر مجھے یہ ذرا سمجھائیں کہ ٹی وی کے اوپر کیسے ایک دم میڈیا پہ کلیمپ ڈاؤن ہو گیا؟ جیسے مجھے گرفتار کیا، سارے میڈیا پہ سینسرشپ، صرف ایک سرکاری ورژن چلا جا رہا تھا، ہینڈلرز ان کا ورژن چل رہا تھا، چاہے جو بھی چینل ہو جو کہ پہلے ہمیں دکھاتی تھی، سب چینلز ایک ہی چلانے شروع ہو گئے کہ جی شر پسند ہیں پی ٹی آئی، ایک ہی چیز چلنی شروع ہو گئی۔ ہمیں پتہ ہے کدھر سے فیڈ ہے، ایک تو ہمیں عقل بھی اتنی نہیں ہے کہ تھوڑی سی عقل استعمال کرو، سب کو ایک ہی فیڈ دے رہے تھے یہ کہ شر پسند ہیں، یہ ہیں، انہوں نے وہ کیا، اور اس کے بعد میڈیا کے اوپر کلیمپ ڈاؤن کے چینلز کے اوپر پڑ گئے۔ اس کے علاوہ اب مجھے یہ سمجھائیں کہ عمران ریاض خان کدھر غائب کیا ہوا ہے؟ کیا اس کا قصور یہ ہے کہ وہ اس امپورٹڈ حکومت اور اس کی لائن پہ چلتا نہیں ہے؟